نا ڈیسیجن تو اصل میں 5 اگست کو ہو گیا تھا. یہ تو اب انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہو گیا ہے کہ اس نے ایک ڈیسیجن 5 اگست کو کیا تو اس کے کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا یا اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتا تو پھر بھی یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ تھا. آئی کین ٹیل یو ویری کلیئرلی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لکیر نہیں پیٹ رہے اور آپ جسٹ جو ہے عوام کی کنزمپشن کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے تو آپ 370 کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ آزادی کیوں نہیں مانگتے؟ 370 از این ارینجمنٹ جو ہندوستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. برے صاحب وہ جو آزادی کی بات تو ہو رہی ہے لیکن دا کوسچن ریمینز کہ ان کو جو آلریڈی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 370 میں سٹیٹس ملا ہوا تھا اور 35A میں کہ آپ کس کو ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں کہ ہو وڈ بی دا کشمیری سٹیزن، ہم تو پاکستان تو کہہ رہے ہیں وہ رائٹ بھی نہ چھینا جائے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ آزادی کی بات نہیں ہو رہی، اصل میں نہیں، تو یہ یہ ہوتا بڑا ہے جو اچھا، ان کو رائٹس دیے گئے وہ نہ چھینے جائیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، لیکن اس میں کون سا رائٹ ہے جو 370 جس کو پروٹیکٹ کرتا تھا؟ اس میں کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے سر. 370 جو ہے وہ جس 70 سالوں میں 370 میں سے ایک ایک کر کے تو اس کے تمام بڑے بڑے جو اختیارات تھے جس میں فائنینشل ہے، ٹریڈ ہے، بینکنگ ہے، ڈیموکریسی سے متعلق انتظامی اختیارات ہیں، یہ سارے کے سارے سینٹر کو چلے گئے تھے 1 بائی 1 کر کے. اس کے اندر اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی تھی جو کشمیریوں کو کسی قسم کی کوئی اسپیشل پاور جو ہے وہ دے رہا ہو. یہ جو 370 کو لوگ اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ایک سمجھتے ہیں. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں یہ تھا کہ صرف جو ہے ایکسٹرنل افیئرز، کرنسی اور دفاع انڈیا کے پاس ہوگا، باقی سب کچھ کشمیری کریں گے. یہ اور چیز ہے. 370 کے اندر ایک باقاعدہ لسٹ ہے، جس طرح کی ہمارے پاکستان میں، جس طرح دوسرے ملکوں میں، جس طرح ہمارے یہاں کینیڈا میں ہے جو فیڈریٹنگ یونٹس اور مرکز کے درمیان تقسیم ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہے سینٹر اور اسٹیٹس کے درمیان تقسیم. تو اس میں آہستہ آہستہ خود کشمیری پالیٹیشنز نے، شیخ عبداللہ کے بعد کچھ جو ہے بخشی غلام محمد نے، کچھ آہستہ آہستہ کچھ گورنرز نے، اس طرح کر کے تو خود ہی وہ انڈیا کو ہینڈ اوور کر دیے تھے. اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. ایک 370 کی. 35 کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا بیسٹ ڈیسیجن ہے کہ 35 کے اندر جو اینٹائی ہیومن رائٹس انہوں نے رکھی ہوئی تھی کلازز، ان کو ختم کیا گیا. مثلا یہ کہ کشمیری عورت جو ہے وہ شادی کرے کسی غیر کشمیری سے تو وہ اپنی جائیداد سے بھی جاتی ہے، چاہے کہ اس کو جائیداد ملے، یعنی اس کے اپنا بھی کیس وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو بچے 20 سال سے رہتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز سے ڈگریاں لیتے ہیں، ان کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جاب کر سکیں یا پرماننٹ ریزیڈنسی کی کوئی صورت پیدا کر سکیں. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ انگلینڈ جائے اور وہاں جا کے 5 سال کے اندر اندر اس کو سٹیزن شپ ملے اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑ کے تو پرائم منسٹر نہیں تو کم از کم ڈیپیوٹی منسٹر ٹائپ کوئی چیز جو ہے وہ بنے. لیکن کشمیر میں آپ لوگوں کو کام کرنے کے لیے لائیں اور وہ 30 سال نسل در نسل کام کریں، ان کے بچے وہاں پیدا ہوں، اس کے بعد آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں چونکہ ہم نے 335 میں لکھا ہوا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے نا. یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چل سکتی. یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے کا قانون ہے جو ایک اسپیسیفک سچویشن کو اس وقت ایڈریس کرتا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر ملازمتیں جو ہیں وہ ہندوؤں کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، چونکہ مسلمان ان پڑھ تھے، بہت زیادہ ان پڑھ اور پسماندہ کمیونٹی تھی. پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ تھے پنڈت. تو پنڈتوں نے اس وقت جو ہے یہ اس کو مناسب سمجھا کہ ہم اس طرح کا قانون لے کے آئیں تاکہ کشمیریوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کے جو گورنمنٹ جابز ہیں یا ان کی پراپرٹیز ہیں. اور جہاں تک پراپرٹیز کا تعلق ہے تو اس وقت بھی بڑے جو جاگیردار تھے اور جن لوگوں کے پاس پراپرٹیز تھی وہ ہندو تھے، مسلمان نہیں تھے. تو اس لیے اس کو پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ بالکل الگ قصہ ہے. اور ایسے پروپیگنڈے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور آپ کو چونکہ کوئی تکلیف ہو نہیں رہی ہے، سفر تو کشمیری کر رہے ہیں، چونکہ ان کو بلا وجہ اشتعال دلایا جائے کہ جی یہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا. کچھ ختم نہیں ہوتا. 35
جو ہے وہ ہندوستان کی 29-30 ریاستوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. تو کیا وہاں اتر پردیش کا آدمی جا کے ہریانہ میں جائیداد خرید لے گا یا ہریانہ کا اٹھ کے تو کہیں اور چلا جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. پاکستان میں کون سا 35A یا کچھ ہے؟ تو لوگ جا کے سب بلوچستان میں جائیدادیں خرید رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے آپ جو ہے وہ لوگوں کو اشتعال دلانے میں اور ان کو پراپر گائیڈ کرنے میں جو فرق ہے وہ معلوم خاطر رہنا چاہیے.